اللهم كل وليك الحجة الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وسائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك شوقا وتمتعه فيها جميلا وصل على محمد وآل محمد وعجل فرجال محمد يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بهداية علي بن أبي طالب. اس کٹھن اور مشکل دور میں سیدہ جناب زینب عالیہ کو کچھ کا دل دلائے سیدہ آپ سب کا آزاد بارگاہ میں بانگی مجلس کی محنت میں اور ان کی توفیقات میں مولا کی میرا شکر قصہ عطا فرمائے. بلند آواز سبامین سے مالک چودھری اعجاز حسین کو اپنے وسیع خزانے سے فرمائے مالک ان کی اولاد کو اپنی امان میں رکھیں. مالک ان کے کاروبار میں بھی دوسری شکری برکت عطا فرمائے. مالک ان کا شمار مولا کے عزادار نہیں نے ان کا شمار مولا امام زمانہ علیہ السلام اپنے ناصرین میں فرمائے. ان کی اس محبت اور محبت کو مالک اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے. میری بہت پیاری باجی فہمیدہ باجی کی مولا جو حاجات ہیں جو دعائیں ہیں سیدہ ان پر قبولیت کی مہر لگائے. بانیان کے دل میں جو حاجات جو خواہشات ہیں مالکہ شام مالکہ معصومہ کون مالکہ جنت البقیع ان پر قبولیت کی مہر لگائے. اور بالخصوص مالک جس نے میرے دل میں جو دعا لگائی سب کی دعائیں وقت کے امام کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں. مولا سب کی دعاؤں پر مستجاب کے دستخط فرما دیں. مولا علی بھائی کو صاحب اولاد فرمائیں. مولا سمینہ باجی کو زندگی والا بیٹا عطا فرمائیں. اور جتنے مومن اس سب میں چل کے آئے ہیں جو بیمار ہیں مالک نے شفائی عطا فرمائیں. بے گناہ قید مالک نے قید سے رہائی عطا فرمائیں. جن کے پاس گھر نہیں مالک نے گھر عطا فرمائیں. جن کے پاس بیٹے نہیں مالک نے بیٹے عطا فرمائیں. جن کے پاس اولاد نہیں مالک نے صاحب اولاد فرمائیں. مالک میرا پڑھنا جتنے ذاکرین نے پڑھا مالک سب کا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو مرحومین اس دنیا سے چلے گئے بانیان کے مرحومین سمیت زوجہ و چودھری نظر حسین درایا مالک ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائیں. مالک ان کو اپنے پہلو میں جگہ عطا فرمائیں. اس کٹھن مشکل نازک اور ناممکن دور میں علی علی کرنے والے سدا سلامت رہیں. علی علی کرنے والی زبانیں سدا سلامت رہیں. مالک میری آنٹی رخسانہ آنٹی کو شفائی کو دیا فرمائیں. مالک جو مومن بیمار نے شفائی کو دیا عطا فرمائیں. جو میری مائیں بہنیں چل کے آئی ہیں دلوں میں جو حاجات میری عالمہ غیر معلمہ سیدہ سب کی دعاؤں پر قبولیت کے دستخط فرمائیں. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت اور مجلس کی قبولیت کے لیے بلند صلوات پڑھیں. مالک ہمارے پورے ملک کو بلکہ اس پوری دنیا کو اس موذی وبا سے محفوظ فرمائے. مالک اس کو نصف نابود فرمائے. اور بالخصوص مالک علی کرنے والوں کو تمام مومنین عزاداروں کو محبان آل محمد کو اپنی سلوات پڑھ رہے ہیں. بابا جی میں زیادہ وقت آپ کا نہیں دوں گی کیونکہ مجھے دامن وقت میں اتنی وسعت بالکل نظر نہیں آ رہی. مجھے بس حاضری لگوانی ہے. لمبی چوڑی مجھے ثابت منوانی نہیں ہے. آپ سب جتنا میری اس میں وقت آیا میرا ساتھ دیں گے تو مجھے اب تک کیسے محبوب پائے گا. توجہ ہے سب کی سلوات پڑھنے بابا سے بولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المهديين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعلى رسول الله على آله الملعونين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المبین والمتین والحسین
قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. بلند صلوات پڑھیں. جو آئے مالک آپ سب کا اللہ کی بولو منظور فرمائے. یہاں پہ جو آئے ہیں توجہ ہے سب کی. جو میری ماں بہن اس عزا خانے میں امام بارگاہ کثرت پنجتن پاک میں تشریف فرما ہے، یقین مانیے آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے، آپ مالکہ شام کی مرضی سے آئے. آپ حسنین کی پاک اماں کی مرضی سے آئے، اور یقیناً آپ کا آنا تقبل اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہے. توجہ فرمائیے گا. لاکھوں سلام، کروڑوں سلام اس اللہ رب العزت پہ کہ جس نے ہمیں مجلس حسین میں بلا کے اس بہت بڑی نشست پہ بٹھا کے رسولوں کے پہلو میں بیٹھنے کا شرف عطا کر دیا. جس نے ہمیں مجلس میں بلا کے رسولوں کے پہلو میں بیٹھنے کا شرف عطا کر دیا، اس پہ لاکھوں سلام، اس پہ کروڑوں سلام کہ جس نے ہمارے دلوں کو پائے امیر کی آہٹوں سے بھڑکنے کا شعور عطا کر دیا. اس پہ لاکھوں سلام، اس پہ کروڑوں سلام کہ جس نے ہمیں مجلس حسین میں بلا کے لنگر حسین کھلا کے پروان چڑھا دیا. اس پہ لاکھوں سلام، اس پہ کروڑوں سلام کہ جس نے یاد حسین کو ہمارے لیے تعویذ حیات بنا دیا. اور اب جو چاہتا ہے کہ وہ اس مرض سے اللہ کی پنجتن پاک کی پناہ میں رہے، وہ بولنے کی طاقت والی ہے، نجف سے مانگنا. اس پہ لاکھوں، بہت بڑا جملہ میں آپ سب کی سماعتوں کے حوالے کرنے لگی ہوں. اس پہ لاکھوں سلام، اس پہ کروڑوں سلام، اس اللہ رب العزت پہ کروڑوں سلام کہ جس نے ہمیں اس گھٹن بھری دنیا میں ہوائے پرچم عباس میں سانس لینا. واقف ہو چکے ہیں، ہم بہت اچھا سننا پسند کرتے ہیں. اس پہ لاکھوں سلام، اس پہ کروڑوں سلام کہ جس نے ہمیں اس گھٹن بھری دنیا میں ہوائی پرچم عباس میں سانس لینا سکھا دیا. سب سے پہلے آج کی سب امتدار اس پہ حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے میں درخواست گزار ہوں آپ اس بار اس کی حضور جو پردہ غیبت میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا مطلق انان مدبر الامور اپنے رخ حضور سے حجاب غیبت ہٹائے اس کائنات میں آئے اور کائنات میں بسنے والے ہر بغیرت کو گریبان سے پکڑ کے سمجھائے کہ علی واجب ہوتا. چلے علی بولے علی واجب ہوتا ہے. یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، تائید کیجیے گا. ماشاءاللہ بڑے لکھے لوگ تشریف فرمائیں. جس بندے کے دل میں علی کی محبت نہیں نا، تائید کیجیے گا. اگر میری بات اچھی لگے تو پھر تائید کیجیے گا، نہ لگے تو پھر بے شک نہ بولیے گا. جس بندے کے دل میں علی کی محبت نہیں، خدا کی قسم اس کی چوائس بہت ہی گھٹیا ہے. اس کی چوائس بہت ہی گھٹیا. آج مجھے وقت کی نزاکت کا بالکل احساس ہے، مجھے تھوڑے سے وقت میں اپنی عبادت کو مکمل کرنا ہے. آج جس ہستی کو میں نے موضوع سخن رکھا ہے وہ آسمان امامت کا وہ آفتاب ولایت ہے. میرے ان سے پہلے تشریف فرما تھے، آپ نے بڑا اچھا سنا، مالک آپ کو جلد عطا فرمائیں. وہ آسمان امامت ہے، اس آسمان امامت کا وہ آپ
आफताब विलायत है कि जिसकी रोशनी कल भी कायम थी। जिए गाइड करने वालों सलामत रहो। जिसकी रोशनी कल भी कायम थी, आज भी कायम है। खुदा की कसम, अली ने जो किया, अली के अमाल, मौला अली के अफाल, मौला अली का किरदार, मौला अली का कौल, मौला अली का फेल, मौला अली का उठना, मौला अली का बैठना, मौला अली का चलना, मौला अली का फिरना, मौला अली का बोलना, मौला अली का खामोश रहना, मौला अली का सो जाना, मौला अली का जागना। खुदा की कसम, मौला अली ने जो किया। देखिए, एक राइटर होता है ना, एक मुसन्निफ होता है, एक राइटर होता है, उसको बुक लिखने के लिए किसी मवाद की जरूरत पड़ती है। तवज्जो कीजिएगा, उसको बुक लिखने के लिए किसी मवाद की, और मवाद के लिए उसको किसी पर्सनालिटी की जरूरत है जो कि रोल मॉडल है। फिर उस शख्सियत को वो देखेगा, उसका चलना फिरना, खाना पीना, बोलना उठना, बैठना, सोना जागना, उसको देख के फिर उसकी शख्सियत पे वो किताब लिखेगा। खुदा की कसम, वो रब्बे रहमान, जिससे बड़ा राइटर कोई नहीं, जिससे बड़ा मुसन्निफ कोई नहीं, जिससे बड़ा तहरीर करने वाला कोई नहीं, जब उसने चाहा कि मैं कुरान मजीद जैसी मौसम किताब लिखूं, तो फिर उसने सोचा कि इसको लिखने के लिए मेरे पास मौजू कौन सा हो, मेरे पास शख्सियत कौन सी हो, तो फिर कुरान को तहरीर करने के लिए उसने आले मोहम्मद के घर में देखा। उसने कुरान लिखने के लिए मोहम्मद और आले मोहम्मद को देखा। फिर जब उसने देखा, जब तौहीद की निगाह देखती गई। अब देखिए, मजे की बात यह है, देखा भी है अल्लाह की आंख से। फिर अली ने जो किया वो कुरान बन गया, फातिमा ने जो किया वो कुरान बन गया, हसन ने जो किया वो कुरान बन गया, हुसैन ने जो किया वो कुरान बन गया, मोहम्मद ने जो किया वो कुरान बन गया। ये अमल करते गए, आयतें बनती गई, ये अमल करते गए। इतने बड़े मुर्शद किसी को नसीब हुए हैं, जितने बड़े सरदार हमारे हैं, कायनात में इनसे बड़ा दरवाजा कोई नहीं। अमीराबादी जो मुर्शद अली ने किया, और बाज़ ऐसे हुआ कि अली ने बाद में किया, आयत पहले आ गई। पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने, अली ने बाद में किया, आयत पहले आ गई। जो अमल मौला अली करते गए, कुरान कसीदा पढ़ता गया। ओ अली की जिसकी तहारत के तज़किरे कुरान में है। तहारत को अल्लाह देखता है तो कुरान की आयत नाज़िल कर देता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतahhirakum तत्हीरा। जिसकी तहारत पे आयत उतर आए, कौन अली? जिसकी विलायत पे आयत उतर आए, जिसकी विलायत का कसीदा कुरान में अल्लाह पढ़े, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु आमनुल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व यु'तूना ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह कहता है, एक मैं वली, एक मेरा मोहम्मद वली, और एक वो वली जो हालत है जब मैं
30 पारे 6666 आयात 114 सूरतें ऐसी ही थी 6666 आयात है। अहले सुन्नत वल जमात का कहना है कि कुरान मजीद की 114 सूरतों में से 6666 आयात में से 500 सूरतें ऐसी हैं जो मौला अली की शान में नाज़िल हैं। आप तो यहीं पे बोल रहे हैं, मैं तो भी आपको आगे लेके जाना चाहती हूँ। हमारे शिया उलमा ने लिखा, हमारे मुजतहिदीन ने लिखा, हमारे उलमा इकराम ने लिखा कि 6666 आयात में से पूरी 1000 आयात मौला अली की शान में नाज़िल हैं। अब वक्त की निस्बत से मैं चंद सूरतें उन पे चंद आयात पे रोशनी डालना चाहूंगी। मौला अली की तहारत पे आयत आ गई, अली की विलायत पे आयत आ गई, अली की खिलाफत पे आयत आ गई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउ रसूल व अतिउल अमर मिनकुम, ए ईमान वालों इताअत करो मेरी, मेरे मोहम्मद की और मेरे अली। जिसकी खिलाफत पे भी आयत आ गई। कौन अली? जिसके गम को अल्लाह अपना गम कहता है, जिसके दुख को अल्लाह अपना दुख कहता है, जिसकी मुसीबत को अल्लाह अपनी मुसीबत कहता है, और कुरान की आयत नाज़िल कर देता है ला युहिब्बुल्लाहु ज़हरा बिस्सुइ मिनल कौली इल्ला मन ज़लिमा कानल्लाहु समीअन अलीमा। जिसका हर अमल कुरान की आयत बनता जाए उसे हम अली कहते हैं। अली ने जो किया कुरान की आयत बनता गया, और फिर अली ने कुछ ऐसा कर दिया। तवज्जो है, अब थके तो दिया मैं छोड़ रही सुबह के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला, मेरा मौला अली मौला अली मौला, लगे मुश्किल कोई तो बोला अली मौला अली मौला, है अली जब लम तसवा मौलवी मेरा बहुत तवील था, लेकिन चूंकि मुझे ना तो मोमिनीन को परेशान करना है, इफ्तार भी यकीनन सबका रोज़ा भी होगा, बानियान को भी परेशान नहीं करना। मकसद मेरा हाजिरी लगवाना है, मेरे अंदाज़े की ताकत से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं कि मैं कैसा पढ़ना पसंद करती हूँ। मौला अली ने जो जो किया कुरान की आयत बनता गया। अली ने ज़कात दी, कुरान की आयत बन गई। अली ने अल्लाह की राह में खर्च किया, आयत बन गई। कभी आपने कोई ऐसा बंदा देखो, देखिए हम अपने घर में सो रहे तो हमारे घर वाले कहते हैं तो बड़ा ही मनहूस है, ये तो हर वक्त सोता रहता है, लेकिन अली का सोना देखिए जरा, अली का सोना देखिए। अल्लाह कुरान में कहते हैं मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्ज़ातिल्लाह, बंदों में कुछ लोग ऐसे हैं जो सोकर अल्लाह की रज़ाएं खरीद लेते हैं। अल्लाह की मर्ज़ियां खरीदी है अमीर कायनात ने, अली ने बिस्तर रसूल पे सो के अल्लाह की मर्ज़ियां खरीद ली। आप अच्छी तरह जानते मौला अली का हर अमल कुरान की आयत, अली का हर अमल कुरान की आयत। फिर अली ने कुछ ऐसा किया कि अल्लाह कहता है, अब आयत तो आप सब जानते हैं और यकीनन मैं आयत पढ़ूंगी आप तर्जुमा जान जाएंगे। अली ने कुछ ऐसा किया, अली की वजह से कुछ ऐसा हो गया कि अल्लाह ने आयत नाज़िल कर दी अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़क़तु लकुम सलामा दीना। आज अली की विलायत का इकरार हो गया है मोहम्मद, आज मेरे दीन मुकम्मल है, वो जो दीन को मुकम्मल कर दे उसे अली, वो जो दीन को मुकम्मल करे उसे अली कहते हैं। और वो जो फसीलतों को तलाश करे उसे उम्मती कहते हैं। क्या कहा मैंने? जो फसीलतों को तलाश करे उसे उम्मती कहते हैं। अब पता नहीं कौन बोलेगा, कौन जुमला गाया करेगा, साथ से अल्फाज में पढ़ रही हूँ। जिसे जो फजीलतों को तलाश करे उसे उम्मती कहते हैं, जिसे फजीलतें तलाश करे उसे अली कहते हैं। अली करने वाली ज़बानें सदा सलामत रहे, ये चेहरे सदा सलामत रहे। जिसे फजीलतें तलाश करे ये थी कुरान की आयत। ये कुरान ने कसीदे पढ़े अली मुर्तज़ा के, ये कुरान ने शान बयान की अली मुर्तज़ा की, अमीर कायनात की। अब हदीस की तरफ बढ़ेगा, तवज्जो है। मोहम्मद फरमा रहे अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म
ان کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کائنات کے نبی فرما رہے ہیں یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یا علی مجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی۔ یہ فرمایا یا علی انت منی بمنزلت راس من الجسد، یا علی تجھے مجھ سے وہ نسبت ہے جو سر کو بدن سے، تو سر کو بدن سے۔ محمد نے کہا یا علی تو سر ہے میں بدن ہوں، یا علی تو چراغ ہے میں چراغ ہوں تو لو ہے، یا علی میں چراغ ہوں تو لو ہے، میں شجر ہوں تو ثمر ہے، یا علی میں دعا ہوں تو اثر ہے، میں چراغ ہوں تو لو ہے، میں بدن ہوں تو سر ہے، میں شجر ہوں تو ثمر ہے، میں دعا ہوں تو اثر ہے۔ لاہور والوں فیصلہ کرنا، محمد نے کہا میں چراغ ہوں، علی روشنی ہے، چراغ نیچے ہوتا ہے، روشنی اوپر ہے۔ معذاللہ میں کوئی مقابلہ نہیں کر رہی، میں تو فرمانے محمد مصطفیٰ کر رہی ہوں۔ یہ وہی محمد ہے جس کے کاندھوں پہ علی کے قدم آ جاتے ہیں، جو مہر نبوت کا سوار ہو وہ ہمارا مولا علی ہے۔ اب جملے پہ توجہ فرمائیے گا، کہا میں چراغ ہوں تو روشنی ہے، فرمایا میں بدن ہوں تو سر ہے، فرمایا میں شجر ہوں تو ثمر ہے، فرمایا میں دعا ہوں تو اثر ہے۔ حوالیان ولی حق توجہ فرمائیے گا، چراغ نیچے ہوتا ہے، روشنی اوپر ہوتی ہے، بدن نیچے ہوتا ہے، سر اوپر ہوتا ہے، شجر نیچے ہوتا ہے، توجہ شجر نیچے ہوتا ہے، ثمر اوپر ہوتا ہے، دعا نیچے ہوتی ہے، اثر اوپر ہوتا ہے۔ جس کی دعا میں علی ہوگا اس کی دعا میں اثر ہوگا۔ علی علی کرنے والی زبانیں سدا سلامت، مولا اس کم کے سوا دنیا کا کوئی زبان میرے حصے میں جتنا ٹائم آیا میں نے بات کی۔ آج ہم جس اجڑی ہوئی بیوی کو، بالخصوص آج ہمارا مقصد چونکہ اتنی دور سے فضائل نہیں سننے آتی، آقازادی پرسہ لینے آتی، وہ اجڑی ہوئی سیدزادی، وہ یتیم آقازادی، اس کی ہائی نکلی مالک ہائے قبول کرے، رونا نہ آئے تو یہ سوچ کے رو لینا عید قریب ہے، زینب یتیم ہو گئی۔ ہونے والوں جنازہ برآمد ہوگا ایک بیٹی کے باپ کا۔ جب مولا کی شہادت ہوئی ہے نا تو مولا نے سیدہ کو کوفہ بلایا، سب جانتے ہیں بی بی کوفہ میں تھی، کوفہ بلایا بیٹی کو۔ رونے والا دکھ اس بات کا ہے کہ وہ بی بی جو کوفہ میں بابا کی بادشاہی دیکھنے آئی تھی، اسے عید کے دنوں میں بابا کا جنازہ دیکھنا پڑ گیا۔ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ، کیونکہ آپ کا ماتم قبول کرے، سیدہ آپ کی دعائیں مستجاب فرمائے۔ حوصلے سے روتے ہیں، حوصلے سے روتے ہیں، اللہ جانے کس کے پہلو کے پاس وہ زخم اشارہ والی اچھی ہوئی بیوی بیٹھی ہو، اس بیوی کو اس کے بابا کا پرسہ دینا ہے۔ کوفہ میں آئی تھی بابا کی بادشاہی دیکھنے، لیکن زینب کو بابا کا جنازہ دیکھنا پڑا۔ جن بیٹیوں کے باپ زندہ ہے مالک میں سلامت رکھیں، دعا کرو اپنی زندگی میں کسی بیٹی کو باپ کا جنازہ نہ دیکھنا پڑے، کسی بیٹی کو باپ کے جنازے پہ نہ رونا پڑے۔ رونے والوں ہم خوش قسمت ہیں، ہم دنیا والے خوش قسمت ہیں، جب ہمارا کوئی مر جاتا ہے ہمیں لوگ پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں، لوگ ہمارے گھر میں آتے ہیں، ہمیں پرسہ دیتے ہیں۔ اس سے بڑی اور غربت کیا ہوگی، اس سے بڑی اور مجبوریت کیا ہوگی کہ زینب چل کے پرسہ لینے آتی ہے، وہ اپنے بابا کا چل کے پرسہ لینے آتی ہے۔ رونے والوں امیر کائنات اپنی اولاد
آپ کے گھر میں ترتیب کے ساتھ افطار کیا کرتے تھے. یہ 18 رمضان کی افطار تھی جو میرے مولا نے اپنی بیٹی زینب و کلثوم کے گھر میں افطار کی. حوصلے سے سنتی آئیے گا. بیٹی کے گھر میں آئے, بی بی نے دسترخوان لگایا, بی بی نے کھانا لگایا, اپنی دعائیں دلوں میں رکھیے گا. بی بی نے کھانا لگایا, دسترخوان لگایا. دسترخوان پہ بی بی نے نمک رکھا, شربت رکھا, دودھ رکھا. جب میرے مولا آئے نا تو بی بی بہت خوش ہوئی کہ میرے بابا میرے گھر میں افطار کرنے کے لیے آئے ہیں. رونے والوں منظر بناتے ہیں نا, میرے بابا میرے گھر میں افطار کرنے کے لیے آئے ہیں. جب دسترخوان لگایا, مولا دسترخوان پہ بیٹھے, علی آواز دے کے کہتے میری بیٹی میں نمک سے روزہ افطار کروں گا, یہ شربت اٹھا لیجیے, یہ شربت اٹھا لیجیے. رونے والا سنے گا جواب. آقا جاتی آواز دے کے کہتی بابا میں نے بڑی محبت سے آپ کے لیے بنایا ہے, بابا میں نے بڑی محبت سے آپ کے لیے شربت تیار کیا ہے. اللہ جانے ابھی کون سمجھے گا, کون جملہ گایا کرے گا. جب بیٹی نے کہا بابا میں نے آپ کے لیے بنایا ہے, علی آواز دے کے کہتے ہم نے کوئی ساری شربت اٹھا لیجیے, میں نمک سے روزہ افطار کروں گا. کہا بابا شربت کا کیا کروں گی, اللہ بیٹی کا سنبھالو, ہو سکتا ہے کل کوئی مہمان آ جائے, اسے شربت نہ دے کر کے پوچھا دیتے ہو, اسے شربت پلانا پڑ گئے. کوئی اتنا قریب بھی ہوتا ہے اپنے قاتل کو شربت پلانے والا معلوم. یا سیدہ, یا سیدہ, بہادر بتا. یہ 19 رمضان کی رات تھی. میری بیویاں کہتی ہیں ہم نے دیکھا بابا ساری رات شہر میں چکر کاٹتے ہیں. ہمارے بابا آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں پروردگار یہ رات کب ختم ہوگی, کب علی تیری بارگاہ میں آئے گا, یہ ستارے کب چھپیں گے. رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لینا. اگر یہاں کوئی ایسی بیٹی بیٹھی ہے جس کا باپ نہیں تو کل ذرا اس سے جا کے پوچھ لے کہ جب عید آتی ہے اسے اس کا بابا کتنا یاد آتا ہے. یا سیدہ, یا سیدہ, اے حسین, اے حسین, بیوی آپ کا وعدہ قبول کرے. اگلے سال وہی رہے گا جو زندہ ہوگا, اگلے سال ابو کا پیسہ وہی رہے گا جو زندہ. آپ کی راہیں قبول کرو, سیدہ آپ کا پیسہ قبول کرنا. رونے والوں بیٹیاں دیکھتی رہی, باپ ساری رات شہر کا چکر لگاتے رہے. رونے والے بھی 19 رمضان کی شہر تھی جب علی نے اپنی بیٹیوں کو بلایا, کہا زینب و کلثوم میرے قریب آؤ. رونے والوں بیٹیاں باپ کے قریب آئی. علی نے ایک ہاتھ میں کلثوم کو لیا, ایک بازو میں زینب کو لیا, بیٹیوں کو پیار کرنا شروع کیا. رونے والا جناب کلثوم آواز دے کے کہتی بابا آج آپ کے پیار کرنے کے رنگ انوکھے ہیں, آج آپ کے پیار کرنے کے رنگ نرالے ہیں. کہا کلثوم کیا ہوا, کہا بابا پیار تو آپ روز کرتے ہیں لیکن آج ایسے کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو دیا جاتا ہے. یا سیدہ, یا سیدہ, آج آپس میں ختم کر دیا. بابا آج آپ پیار ایسے کر رہے جیسے یتیموں کو دیا جاتا ہے. رونے والوں ساری شہادت آپ نے سنی. میں عبادت کے 4 جملے آپ کو سناؤں گی. ہماری عبادت ہو جائے, ہماری پیشاب ہم پہ راضی ہو جائے. کائنات کے سب سے بڑے امیر کا جنازہ تیار ہو. خوش قسمت ہو 1400 سال بعد جو زینب کے بابا کے جنازے میں شرکت کر رہے ہو. مالک تمہارا آنا قبول فرمائے. بیٹیوں سے ملے. رونے والوں علی کیوں نہیں سلطان کی سیر کی بات ہے. علی گھر سے چلے, گھر کے دروازے پہ پہنچے کہ گھر میں پالی ہوئی مرغابیوں نے مولا کا دامن تھاما. مولا کا دامن دیکھے, ان کی مصیبت پہ, ان کی شہادت پہ بے زبان بھی ہوتے ہیں. ہم تو پھر زبان والے ہیں, ہمیں تو علی نے زبانیں عطا کی ہیں. رونے والے ان مرغابیوں نے مولا کا دامن تھاما. کتابیں کہتی ہیں زبانیں بے زبانی میں فریاد کرنے لگی, علی نہ جائیے, آپ کی اولاد یتیم ہو جائے گی. یہ عید کے موسم قریب ہے, زینب پردیس میں یتیم ہے. رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لینا. یتیم ہو گئی کائنات, یتیم ہو گئی علی کی بیٹیاں.
اذان نہیں دے گا. آج علی اپنے اللہ کی کبریائی کا اعلان خود کرے گا. رونے والے رونے کے لیے یہی بات کافی ہے. تاریخ میں 2 اذانیں ایسی ہیں جنہوں نے زینب کو بڑا رلایا ہے. یہ کوفہ میں فجر کی اذان تھی. یہ زینب کے بابا کی اذان جس نے زینب کو بڑی مصیبت میں ڈالا. رونے والا دوسری اذان کربل کے میدان میں ریت کے ٹلے پہ علی اکبر کی اذان. ان اذانوں نے زینب کو بڑا ہی رلایا. رونے والا سنتے ہیں فوزن سے کہا تو اذان نہیں دے گا. آج علی اپنے اللہ کی کبریائی کا اعلان خود کرے گا. مؤذن پیچھے ہٹا. اب رونے کی تیاری کرنا لازم کرنا. اس بار کا وقت قریب ہے. میرے مولا کا جنازہ آنے والا ہے اور یقیناً باپ کے جنازے میں وہ دیکھنا ضرور آئی ہم. اور بیویوں کو فرصت دینا. اللہ جانے کس مصنون کے چہرے پہ وفاد شام کی نظر ہو. یا سیدہ یا سیدہ یہی حق ہے رونے کا. یہی حق ہے فرصت دینے کا. بیوی تمہاری دعائیں بھی سجا پر. اب روحانیت کے منزل پہ ہم آ گئے. قبولیت کی منزل پہ آ گئے. اب اپنی اپنی دعائیں دلوں میں رکھ کے فرصت دیتے آنا. رونے والے مؤذن کو پیچھے کیا. منظر بنانا. گلدستہ اذان پہ علی آئے. کہ آج علی خود اپنے اللہ کی کبریائی کا اعلان کرے گا. گلدستہ اذان پہ آ کے علی نے آواز دے کے کہا اللہ اکبر. جو اللہ اکبر کے جذبے اس طرح سمجھ رہا ہے جس طرح زینب کو محسوس ہوا تھا. یقیناً علی کی بیٹی آپ پر راضی ہے. آواز دے کے کہا اللہ اکبر. علی کی زبان سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی تھی. کوفہ کی گلیوں میں زلزلہ آ گیا. لوگوں نے بال کھول دیے. گھروں کے دروازے کھل گئے. رونے والوں نے مصیبت کی گھڑی تھی. جب علی نمشی نے رونا علی نے دوسری مرتبہ کہا اللہ اکبر. زینب نے ماتم کرنا شروع کیا. زینب بیٹی یا حسین یا سیدہ عظم اللہ وجودک. گھر میں بیٹھی شام کی ملکہ نے رونا شروع کیا. جناب فضا آگے بڑھی. آگے بڑھتی کہ زینب روتی کیوں ہے؟ جیسے جیسے بابا اذان دیتا ہے زینب بھی ویسے ویسے روتی ہے. نہیں آقا زادی روتی کیوں؟ جواب سنو گے میری آقا زادی کا. زینب روتی کیوں ہے؟ رونے والے سیدہ آواز دیتی کہ تم اما فضا آج جیسے بابا اذان دے رہا ہے میرا دل بہت گھبرا رہا ہے. اما فضا بابا کی آواز میں بڑا درد ہے. اما فضا روتی اس لیے ہوں جیسے جیسے بابا اذان دیتا ہے میرے سر سے چادر گرتی جاتی. یا سیدہ یا سیدہ جیسے جیسے بابا اذان دیتا ہے ویسے ویسے میرے سر سے چادر گرتی. رونے والے اذان مکمل ہوئی. مصلی عبادت کا نہیں آئے. عبدالرحمن ابن ملجم پہلام زینب کو پردیس میں یتیم کرنے والے پہلام. حسن حسین کو پردیس میں رلانے والے پہلام. رونے والے مصنف میں نے چھوڑ دیا. مصلی عبادت پہ نہیں آئے. ادھر میرے مولا نے نماز شروع کروائی. رونے والے جو پہلی وقت کا پہلا سجدہ جو میرے مولا نے ادا کیا. اب علی نے چاہا کہ سجدہ میں سر رکھے کہ پیچھے عبدالرحمن ابن
کو بلاؤ